وقت کی راز علام اس ہنگامی ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فریال تالپور صاحبہ کی کچن کیبنٹ میں پھوٹ پڑ گئی تو پریشانی جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی ذوالفقار لاڑک کو لاحق ہو گئی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر وہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ دو وزراء جو آپس میں لڑ پڑے ہیں، ان کا جھگڑا، ان کا آپس میں دستے گریباں ہونا، آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے مجھے، کیونکہ ایک وزیر کو یہ شکایت ہے کہ ضیاء النجار نے جو ہے وہ اپنے بھانجے یعنی ای زون کے ڈی آئی جی ڈاکٹر فرخ لنجار کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ایس ایس پی کیماڑی ٹاؤن کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنایا اور ان کے خلاف کارروائی کی، اپنے اختیارات کا ناجائز ترین استعمال کرتے ہوئے۔ ان کا جھگڑا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سمجھ میں یہ مجھے نہیں آ رہا ہے کہ ذوالفقار لاڑک کیوں پریشان ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے بڑی ہی گرما گرم دل ہلا دینے والی یہ رپورٹ بھجوائی ہے۔ اس میں سیاست بھی ہے، اس میں کرپشن بھی ہے، اس میں پولیسنگ بھی ہے اور اس میں کرائم بھی ہے۔ 1 مارچ صبح 10:30 پر حملہ ہوتا ہے خود ڈاکس تھانے کے حدود میں واقع امریکن قونصلیٹ پر۔ 3 FIR درج ہوتی ہیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، 65 66 67/2026 معطل SHO انسپکٹر نن لال کی مدیت میں۔ اب اس غفلت لاپرواہی تو ہے یہ کہ موب کیسے پہنچا۔ ایمبیسی بھی کوئی کینیا کی نہیں ہے، زمبابوے کی نہیں ہے، ایتھوپیا کی نہیں ہے، US کی ایمبیسی، امریکہ کی۔ وہ ایمبیسی بے یار و مددگار، یہ سوال تو ہے۔ وہاں پر حملہ ہوا۔ اب اس کی ظاہر ہے کہ سندھ حکومت سے جواب طلبی ہوئی تو وزیر اعلیٰ نے فوراً کمیٹی بنا دی، 3 رکنی۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی جو ہے ذوالفقار لاڑک کو اس کا چیئرمین بنا دیا، 2 DIG رکھے ان کے پاس، شیراز نذیر اسپیشل برانچ کے اور مظہر نواز شیخ جو ہے وہ بھی اسٹاف افسر کہیں پر ہے، ان کو جو ہے یہ بنا کے کمیٹی انہوں نے بنا دی۔ اب انکوائری ہو رہی تھی۔ وزیر داخلہ کی طرف سے یہ الزام لگا تھا کہ امجد شیخ جو ہے موقع پہ نہیں تھے یا لیٹ پہنچے تھے۔ 7 دن کی مہلت دی تھی کمیٹی کو کہ آپ نے رپورٹ مرتب کرنی، کس کس پہ کیا کیا ذمہ واری، کس کس کی کیا غلطی، تاکہ ان پر مزید کارروائی کی جا سکے ان کے خلاف۔ اب انکوائری جب شروع ہوئی، جب تمام لوگ اس کمیٹی کے روبرو پیش ہوئے شواہد لے کر، تو امجد شیخ بھی پیش ہوئے اور SSP سٹی عارف عزیز بھی پیش ہوئے، مہروز بھی پیش ہوئے، باقی کے DSP SHO سارے کے سارے پیش ہوئے۔ وہاں جو بیانات ہوئے اور جو ویڈیوز جو سامنے آئے ہیں کیمرے کے جو بنے ہیں وہاں پر، ان خود ایمبیسی والوں کے جو کیمرے ہیں، اور خود اس سے تو یہ بات روز روشن کی طرف سے آیا ہوتی ہے کہ موقع واردات پر سب سے پہلے امجد شیخ ہی پہنچے تھے، SSP کیماڑی۔ تو یہ جو ان پہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ نہیں پہنچے تھے، لہٰذا ان کو سزا دے کے ہٹا دیا گیا، تو یہ الزام تو ختم ہو گیا۔ اب 7 دن میں جو رپورٹ مرتب ہونی تھی، وہ 7 دن تو پورے ہو چکے، تو لہٰذا اب سندھ حکومت نے جو ہے اس کمیٹی کو مزید 14 دن کی ایکسٹینشن دے دی کہ 14 دن میں اس کی آپ رپورٹ مرتب کر کے بھیجیں۔ اب جو میں نے پروگرام شروع کیا تھا کہ پھوٹ پڑ گئی ہے کیبنٹ میں فریال تالپور صاحبہ کے اور سر پکڑ کے بیٹھے ہیں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک، تو اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ سر پکڑنے کی وجہ کیا ہے۔ سر پکڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ان سے وہ کام کروایا جا رہا ہے جو کہ اصولی طور پر ہو نہیں سکتا۔ جو شواہد ذوالفقار لاڑک کے پاس آ چکے ہیں، ان شواہد کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ من پسند رپورٹ وزیر داخلہ کو نہیں دے سکتے کسی بھی صورت میں۔ اگر رپورٹ دیں گے تو ان کی اپنی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ یہ معاملہ یعنی امریکن ایمبیسی کا معاملہ ہے، امریکن قونصلیٹ کا معاملہ ہے، اور اس میں جو ہے حساس ادارے بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے طور پر اس کی انکوائری کر رہے ہیں۔ آئی جی کہہ چکا ہے، ایڈیشنل آئی جی کہہ چکا ہے، وقوع والے روز انہوں نے کال کی، رابطہ کیا
ڈی آئی جی ایسٹ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کسی کو دستیاب نہ ہوا، وہ موقع واردات پہ نہیں پہنچے، انہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ وہ ڈی آئی جی ساؤتھ بھی تھے، ڈی آئی جی ایسٹ بھی تھے، لیکن وہ غائب تھے، نہیں آئے تھے، تو ان کا جرم تو بنتا ہے، ذمہ داری ان کی تھی، وہ غائب تھے، لاپتہ تھے۔ اب یہی دباؤ ڈالا جا رہا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی ذوالفقار لاڑق پر کہ وہ انہیں کلین چٹ دے دیں کہ ان کے خلاف کارروائی نہ ہو، یعنی سارا ملبہ جو ہے قربانی کا بکرا بدستور جو ہے وہ کیماڑی ٹاؤن کے ہی ایس ایس پی کو بنایا جائے، مزید ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ پریشر ان پر ڈالا جا رہا ہے، اور وہ اب یہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ اگر ان کی مرضی کی رپورٹ دیتے ہیں تو ایجنسیاں اور دوسرے جو لوگ اس کو مانیٹر کریں وہ ان کو کھا جائیں گے، آگے کنواں پیچھے کھائی۔ یہ اس وقت صورتحال بن چکی، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، ویسی بڑے سینسیٹیو ہے، ویسی بڑے حساس طبیعت کے مالک ہیں، ناک کی سیٹ پہ چلنے کے عادی ہیں، لیکن یہاں آ کے پھنس گئے، کریں تو کیا کریں۔ یہ ہے اصل میں اس ساری صورتحال۔ اب یہ بھی ایک بات سامنے کرتا چلوں کہ یہ کیس تو ہو چکے ہیں اس کے اندر۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو ایف ایس سی کے 134 کمانڈوز کی ڈیوٹی تھی کونسلیٹ کے اندر، 134 حاضر کتنے تھے؟ صرف 4، ایک سے ایس ایم جی بھی چھین کے لے گئے۔ ایف ایس سی کے ڈی آئی جی کون ہے؟ مقصود میمن ہے۔ وہاں کے ایس ایس پی کون ہے ایف ایس سی کے؟ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب اس طریقے سے 450 جو ہے ان کے پرائیویٹ ہیں سیکورٹی گارڈ، اور 150 رینجر کی نفری وہاں پر تعینات تھی۔ اس کے باوجود جو ہے وہ کونسلیٹ پر حملہ ہو جانا بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے۔ نہیں روکا گیا، کوشش کی روکنے کی، لیکن سب کے پاس گنیں تھی۔ اگر پولیس فائرنگ کرتی تو بہت بڑا خون خراب ہو جاتا، جس کی وجہ سے شیلنگ تو ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے موب نہیں روکا اور موب اندر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ کہنا کہ وہ ایس ایس پی وہاں پر نہیں تھا، ایس ایچ او نہیں تھی، چاروں جو ایس ایچ او سسپینڈ ہوئے یہ وہاں موجود تھے تو سسپینڈ ہوئے نا، وہاں تو تھے، وہاں پر سب کی ویڈیو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اب کارروائی کی گئی۔ اب دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے، کیا نام ہے، جو ذوالفقار لاڑق سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ موب آیا کہاں سے؟ یہ جو ہجوم تھا، جو مشتعل لوگ تھے، یہ نوجوان کہاں سے آئے تھے؟ یہ کوئی سلطان آباد کی کسی امام بارگاہ سے تو نہیں آئے تھے، کیماڑی کی کسی امام بارگاہ سے تو نہیں آئے تھے، کھاردر کے امام بارگاہ سے تو نہیں آئے تھے۔ یہ آئے تو سولہ بازار سے تھے، نمائش سے آئے تھے۔ سولہ بازار نمائش کوئی ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کے چین آف کمانڈ میں تو نہیں ہے، کوئی حیدرآباد کے ڈی آئی جی کے چین آف کمانڈ میں تو نہیں ہے۔ یہ ڈی آئی جی ایسٹ ڈاکٹر فروخ لنجار کے چین آف کمانڈ ہے۔ وہاں کے ڈی آئی جی بھی وہی ہیں، ساؤتھ کے ڈی آئی جی بھی وہی ہیں، کیونکہ ساؤتھ کے ڈی آئی جی اسد رضا چھٹی پر تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو ان کے پاس اضافی چارج تھا۔ اضافی چارج ہونے کے باوجود وقوع والے روز جو ہے نا 1 مارچ کو نہ تو وہ ایسٹ زون میں دستیاب تھے، نہ ہی ساؤتھ زون میں دستیاب تھے، اور اس کی تصدیق خود آئی جی سندھ بھی کر چکے ہیں، ایڈیشنل آئی جی کراچی کوتوالے شہر بھی کر چکے ہیں، اور حساس ادارے کے بڑے افسران بھی کر چکے ہیں، جب انہیں فون کرتے رہے اور کسی کا بھی انہوں نے فون اٹھانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، کیونکہ وہ خواب خرگوش کے مزے لے کے سو رہے تھے لمبی تان کر۔ یعنی کونسلیٹ پر حملہ ہو گیا، لوگ ہلاک ہو گئے، اور ڈی آئی جی جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے کے سو رہے تھے، کیونکہ وہ وزیر داخلہ کا بھانجا ہے، جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اب ذوالفقار لاڑق جو ہے وہ سر پکڑ کے نہیں بیٹھے گا تو کیا کرے گا۔ اب ان کی مصیبت آئی ہے کہ انہیں کلین چٹ دیں تو کس طرح سے دیں۔
دیں تو کس طرح سے دیں، نہ دیں تو مصیبت، دیں تو مصیبت، آگے کنواں پیچھے کھائی، نہیں دیتے ہیں تو پھر وزیر داخلہ کھا جائے گا انہیں، دیتے ہیں تو دوسرے لوگ کھا جائیں گے انہیں، حقائق مسخ ہو جائیں گے اور پھر جو ہے وہ انصاف نہیں ہو سکے گا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہے۔ اب ان کی کوشش ہے کہ وہ ان کے ڈی آئی جی جو ہیں دونوں، یعنی شیراز نذیر اور مظہر نواز شیخ، کچھ لکھ کے دیں تو وہ اس کو آگے بڑھا دیں۔ وہ دونوں ڈی آئی جی بھی جو ہے وہ غلط کام کرنے کو اس وقت ہمیں تیار دکھائی نہیں دے رہے، کہ جو صحیح ہے وہ صحیح لکھیں گے، غلط نہیں لکھیں گے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کریں گے۔ یہ اس وقت رونا ہے خود ذوالفقار لاڑق کا، کہ وہ اب سچ کو بھی سچ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ ہے اس وقت کا ہمارا یہ ہنگامی بے وقت کا ویلاگ۔ ناظرین کیسا لگا؟ اس میں اور بہت کچھ باتیں ہیں، یہ اگلے ویلاگ میں کروں گا میں۔ ابھی تو صرف یہ بتانا تھا کہ اس کمیٹی کا جو ٹائم تھا 7 دن کا، بڑھا کر اسے ابھی 21 دن کر دیا، 14 دن کا انہیں ٹائم اور دے دیا گیا ہے، تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ یہ کمیٹی جو تحقیقات کرے تو وہ تمام شواہد کو مد نظر رکھ کے کرے۔ اب تو ان کے پاس ٹھوس شواہد آ چکے ہیں کہ کون موقع واردات پہ تھا اور کون نہیں تھا۔ اب انہیں جو ہے وہ اپنی تحقیقات کرنے میں، اپنی رپورٹ مرتب کرنے میں آسانی ہوگی ان تمام تر شواہد کو دیکھنے کے بعد۔ اب ان شواہد کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے، انہیں وہ جھٹلا نہیں سکتے۔ ان شواہد سے ہٹ کر وہ کوئی رپورٹ کسی کی چاہت میں، کسی کی خوشنودی میں، کسی کو بچانے کے لیے بنا نہیں سکتے، کسی کو بچانے کے لیے کسی اور کو قربانی کا بکرا اب وہ نہیں بنا سکتے۔ یہ حالات اور واقعات جو اب سامنے آ چکے ہیں۔ ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام، کیسا لگا؟ اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔